وہ جیسے حضرت مولانا ابراہیم نقشبندی صاحب فرماتے ہیں نا کہ باطل چاہے جس رخ سے آئے، چاہے جس رنگ میں آئے، باطل کے اندر ایک چیز کامن ہوگی، اس کو پہچاننا بہت آسان ہوگا، وہ یہ کہ باطل ہمیشہ لوگوں کو علماء سے کاٹے گا۔ باطل جب منہ کھولے گا، جب زبان چلائے گا، اس کی زبان سے صرف علماء کے تعلق سے الٹی سیدھی باتیں ہی نکلیں گی۔ ہمیشہ دیکھ لی موجودہ دور میں جتنے بھی الٹے سیدھے لوگ پنپ رہے ہیں، یا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گزشتہ دور میں جتنے بھی لوگ گئے ہیں جنہوں نے باطل فرقوں کی بنیاد رکھی ہے، ان سب کے اندر اور موجودہ دور میں جو لوگ موجود ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز کامن ہے کہ وہ زبان سے علماء کے تعلق سے ہمیشہ بکواس کرتے ہیں۔ وہ جیسے کسی کا قول ہے نا کہ اصل تو بغض ہے دین سے، اصل تو دشمنی ہے اسلام سے، لیکن لوگوں کی وجہ سے یا اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے مجبور ہے کہ کھل کر دین اسلام کی مخالفت نہیں کر سکتا، دین کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، تو لہٰذا اپنی وہ بھڑاس جو دین کے تعلق سے اس کے دل کے اندر ہے وہ علماء کے لیے بول کر نکالتا ہے۔ دوستوں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، بے شک علماء بھی انسان ہوتے ہیں، عالموں سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وارثین انبیاء کے تعلق سے ہمارے جو زبان پر آئے ہم اس کو کہہ گزرے بغیر سوچے سمجھے۔ یہ علماء ہی ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے پاس کسی نہ کسی درجے میں تھوڑی بہت معلومات ہے، یہ کسی نہ کسی درجے میں تھوڑا بہت بچا ہوا ایمان ہے۔ علماء ہی تو تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریح کی، علماء ہی تھے جنہوں نے قرآن مجید کی خدمت کی اور قرآن مجید کی تفاسیر لکھ کر کے ہمیں دی، علماء ہی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے ایک ایک شوشے، ایک ایک نقطے اور ایک ایک زبر زیر پیش کی حفاظت کر کے آج ہم تک دین پہنچایا ہے۔ علماء ہی تھے جب ہندوستان کے اندر انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا تھا تو وہ علماء ہی تھے جنہوں نے ان کی حکومت کرنے کو حرام قرار دیا تھا، فتویٰ دیا تھا۔ وہ علماء ہی تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کر کے ہمارے ملک کو آزاد کیا تھا۔ وہ علماء ہی تھے کہ جب انگریزوں نے اپنے خلاف ماحول بنتا ہوا دیکھ کر پورے ہندوستان کے اندر علماء کے لاشیں پھڑکائے تھے، یعنی کہ علماء درختوں کے اوپر لٹکتے رہتے، ان کو پھانسی دی جاتی تھی اور رستوں کے دونوں طرف علماء کی لاشیں پھڑک رہی ہوتی تھی یا لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ ہر دور میں باطل نے علماء ہی کو نشانہ بنایا۔ ابھی پاکستان کے اندر کوئی شخص ہے، نوجوان، ان کی باتوں سے بہت سارے لوگ متاثر ہیں، لیکن پھر وہی کہ بس علماء 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 صبح سے لے کے شام تک، یعنی کہ اگر ان سے دن میں 4 یا 5 بیانات کروا لو کہیں کسی جگہ پر تو ان کی زبان سے علماء کے تعلق سے صرف ایک ہی بات نکلے گی، اور نکلے گی ضرور۔ ان کی بات پوری نہیں ہوتی علماء کے تعلق سے، ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا علماء کے تعلق سے بکواس کیے بغیر۔ وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ بھائی ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں، حضرت مولانا الیاس گنبد صاحب یہی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو پولیس والے، مثال دیتے ہیں پولیس والوں کی، کہ جیسے پولیس والے ہوتے ہیں نا، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے نہیں بھی ہوتے، لیکن نظام ہی نہیں کو سنبھالنا ہے۔ فرض کیجئے آج چوک چوباروں سے، گلی محلوں سے پولیس والے ہٹا دیے جائیں، ویسی کرائم ریشو اچھا خاصا ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں پولیس والوں کی وجہ سے کرائم ریشو کم ہے، لوگ دبے ہوئے ہیں، کھل کر کے گناہ نہیں کرتے، کھل کر کے لوٹ مار نہیں ہوتی، کھل کر کے قتل و قتال غارت گری نہیں ہوتی، جتنا بھی ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے۔ اگر اس وقت میں، آج کے اس دور میں تمام پولیس والوں کو ہٹا لیا جائے، پولیس چوکیاں ختم کر دی جائیں، کوئی پولیس والا آپ کو نظر نہ آئے، نہ دن میں نہ رات میں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کرائم ریشو کتنا زیادہ بڑھ جائے گا، سکھ چین امن تو بالکل ختم ہو جائے گا، قتل و غارت گری کتنا آگے بڑھ جائے گی۔ تو چاہے پولیس والوں کے اندر اپنی کتنی خرابی کیوں نہ ہو، لیکن ان کی وجہ سے بہت حد تک جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں وہ داب کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے علماء کراموں کے اندر، چاہے جو علماء حضرات ہیں ان میں کیا کتنی خرابیاں کیوں نہ ہو، کتنی کوتاہی کیوں نہ ہو، کتنے گناہ کیوں نہ ہو، لیکن یہ علماء ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ دین کی چوکیاں قائم ہیں، تو کسی نہ کسی حد تک باطل کسی نہ کسی حد تک سر نہیں اٹھا۔ خدا نخواستہ اگر یہ نہ ہو تو پھر اللہ جانے ہمارے ایمان، ہماری نسلوں کے ایمان